اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ یہ سارے تقریباً جانتے ہیں حدیث مبارکہ، لیکن میں یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم حضور نے رکھا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا آمین، پھر تیسری۔ آپ دیکھیں نا آمین کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں پر تو دعا مانگے، درود و سلام پڑھے، امتی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ جب جماعت کروا رہی ہو، یہاں پر میں نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا تھا، پھر ضمناً عرض کر رہا ہوں، جب نماز ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، تو جماعت کے اندر جتنے افراد شامل ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن خاموشی سے سنیں۔ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو۔ وہاں پر علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ جب امام والضالین کہہ رہا ہو نا، اس وقت آمین دل میں کہنی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ سچا ہے، ہم اس لیے خاموشی کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ وہ نمازی قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کا سننا فرض خاموشی کے ساتھ۔ اس وجہ سے یاد رکھیں جب بھی نماز جمعہ کوئی بھی جماعت ہو، یہاں پر امام والضالین کہے تو آمین کہنی چاہیے، لیکن دل میں کہنی چاہیے۔ بلند آواز سے کہنا، یہاں پر علماء نے منع فرمایا ہے، رب کا فرمان ہے، فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، اگر کہو تو آمین آہستہ آواز میں کہو، لیکن آمین کا جو ہے وہ شان بیان کر رہا ہوں کتنی ضروری ہے یہ آمین۔ حضور نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب آئیے، کئی لوگ جب دعا ہوتی ہے نا، وہاں پر دعا ہر دفعہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنجابی میں دعا ہوتی ہے، اردو میں دعا ہوتی ہے، وہاں کوئی بھی دعائیہ کلام جب ہو تو اس پر آمین کہنی چاہیے۔ اب سنیے، آمین کا مطلب ہے کہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آمین کا معنی یہ ہے، تو کیا مطلب ہے؟ جب بھی دعا ہو تو آمین زبان کے ساتھ کہنی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے امام کی دعا تو نا عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں امام صاحب دی کیڑی دعا قبول ہونی ہے، لیکن ضمناً میں یہ عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ چاہے آج ہی مسجد میں آیا ہو، اس کی آمین کہنے کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اس وجہ سے آمین کہنی چاہیے۔ حضور نے جب یہ عمل کیا نا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، دعا کرتا ہوں آج تیرے میرے جوان کو بھی یہ سوال کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے، وہ یہ تکلیف کرے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آج کے جوان اسے سلام لینے کا ٹائم نہیں، اسے نہیں پتا کہ کون گزر رہا ہے، یا آنے والے بندے کو چاہیے، مسلمانوں کا یہ کام ہے، یہ سنت طریقہ ہے، جب بھی آپس میں ملاقات ہو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اب حضور نے جب یہ عمل کیا تو صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، انہوں نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، دوسری پر، پھر تیسری پر۔ اب سنیے میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا، میں نے کیوں آمین کہی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا تو فوراً حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ بندہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے۔ میں نے کہا ٹیڑا والو کتنا عرصہ مجھے بھی بیت گیا یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہوئے، میرا ایک ہی مدعا رہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول کرے گا، اللہ قرآن پڑھنا بھی قبول کرے گا، اللہ جمعہ پڑھنا بھی قبول کرے گا، اللہ تیرا آنا بھی قبول کرے گا، لیکن یاد رکھو یہ والی حدیث مبارکہ ہے، کتنی اس کے اندر وحی سنائی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت جبرائیل نے بدعا کی، جو بندہ آپ کا نام سن کر یا رسول اللہ درود و سلام نہ پڑھے، اس نے کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا نے دعا کے اوپر مہر لگا دی، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ یاد رکھو اگر تیرے دل میں کوئی
शक व शुबा है, हुजूर की दुआ कबूल नहीं हो सकती, तो जा चला जा, सारी जिंदगी जितने भी सजदे कर ले, शैतान की तरह तेरे सजदों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन याद रखो बाज़ काफिर भी ऐसे हैं, वो जानते हैं जो मुसलमानों के नबी हैं, आपकी जुबान से एक मर्तबा जो बात निकल जाए अल्लाह उसे जरूर पूरा फरमाता है। ये इससे बड़ी हलाकत और क्या है? जवान के सामने हुजूर की नाच पड़ी जा रही है, उसे जरा परवाह नहीं है, इधर नाच गाना हो, बिना कहे ना वो नाच रहा है, ये हलाकत नहीं है तो और क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। हजरत जिब्राइल ने फिर दूसरी बात की, दूसरी दुआ की। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल कहते हैं जिसकी जिंदगी में माँ या बाप या दोनों आए, वो बंदा उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे, वो भी हलाक हो जाए। तो मेरा जवान यहाँ पर सबक लेकर जा, कितनी जिंदगी हमारी गुजर गई, हर बात पर हम जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, गोया हुजूर ने मोहर लगा दी। याद रख, मेरे आका ने फरमाया, अगर बाप नाराज है, माँ नाराज है, अल्लाह भी नाराज है, अगर वालिदैन राजी हैं तो फिर अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर राजी है। फिर मेरे करीम आका ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, वो बंदा भी हलाक हो जाए जिसकी जिंदगी में माह रमजान आए, वो अल्लाह से तौबा करके जन्नत ना हासिल करे। हुजूर ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। हुजूर ने वहां पर मोहर लगा दी। मैंने कहा मेरी बात पर ना जा, हुजूर के फरमान को सुन। अगर तुम्हारी जिंदगी में कितने माह रमजान आए, ये महीना भी गुजर गया, हमने ना हिम्मत की हम 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, ये लैलतुल कद्र ताक रातें गुजरती गई, जवान ने ये ना सोचा अल्लाह की बारगाह में आ जाऊं, सच्ची तौबा कर लूं। आओ मेरे दोस्तों, आखिर जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा और एक वाक़या बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और बड़े तवज्जो के साथ अल्लाह का फरमान सुनना, फरमाया, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमाया, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल अल्लाह की याद के लिए नरम हो जाए? ईमानदारी से बैठे, काफी माशाल्लाह मजमा है, अपने गरेबां में आप भी मैं भी झांकूं, कितनी मर्तबा हमने अल्लाह का कुरान सुना लेकिन हमें परवाह न हुई।